جو موضوع آپ نے چنا ہے گفتگو کے لیے اس کی دو جہتیں ہیں، غلط العام اور غلط العوام۔ ان دونوں کا تعلق زبان کے ارتقاء سے ہے۔ جو زبان آگے بڑھتی ہے مختلف طبقوں میں، مختلف جہتوں میں اور مختلف علاقائی لہجوں میں وہ استعمال ہوتی ہے تو اس کے تلفظ میں فرق پڑتا جاتا ہے۔ کوئی کسی لفظ کو کسی طرح بیان کرتا ہے، کوئی کسی طرح بیان کرتا ہے۔ بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو غلط العام اس طرح سے ہیں کہ وہ اب زبان کے تلفظ کی تہذیب کا حصہ بن گئے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے گرم، لیکن جب تک اسے ہم گرم گرم نہ کہیں مزہ نہیں آتا۔ تو یہ ایک جہت ہے زبان کی خوبصورتی کی، اس کے حسن کی۔ تو بہت سی جہات اس میں نکلیں گی گفتگو کی، جس پہ ہم اور عقیل عباس جعفری تو اس فن کے استاد ہیں گویا۔ تعارف شکیل جعفری نے کروایا ان کا، بہت سے شعبوں میں رہے اور تحقیق ان کا خاص شعبہ ہے۔ تو اچھا بہت سے الفاظ ہم دیکھتے ہیں جیسے غلط العام ہو گئے ہیں۔ مطلب اکثر میں کسی سے پوچھوں کسی چیز گلاس ٹوٹ گیا، چکنا چور ہو گیا، میرے خیال میں 80% لوگ چکنا چور کہیں گے، جبکہ صحیح تلفظ چکنا چور ہے۔ یعنی اگر آپ لغت میں دیکھیں، لغت آصفیہ میں دیکھیں یا دیگر لغات میں اس کو تلاش کریں تو اب اس پہ بات ہوگی۔ عقیل عباس جعفری سے میں یہ پوچھوں گا کہ اس کا زبان کے ارتقاء سے تعلق ہے، مختلف جو علاقائی زبانیں ہیں ان کے بولنے والوں کے لہجے سے زبان میں فرق پڑتا ہے، یہ زبان جب آگے بڑھتی ہے تو کیا اسی طرح آگے بڑھتی ہے کہ اس کو اچھا اور برا اور غلط اور صحیح طرح سے بولا جائے؟ پھر کیا مختلف طبقوں میں جو انسانی معیشت کے طبقے ہیں، خوشحال، بدحال، بہت برے حال، علاقائی تبدیلیاں ہیں مختلف علاقوں میں، کوئی لفظ گلشن اقبال میں کسی طرح بولا جاتا ہے، لانڈی کورنگی میں کسی طرح بولا جاتا ہے، ڈیفنس میں رہنے والا اسے کسی طرح بولتا ہے۔ تو یہ مختلف جہات ہیں جو زبان کو تبدیل کرتی جاتی ہیں۔ اور کیا زبان اسی طرح آگے بڑھتی ہے، اسی طرح تبدیلیوں سے گزر کے نیا رخ اختیار کرتی جاتی ہے؟ ہم کیسے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ زبان، اچھا فصاحت و بلاغت کا بھی ایک تعلق اس معاملے سے ہے کہ زبان، دراصل زبان کی صحت کا معاملہ، اس کی فصاحت و بلاغت کا معاملہ اس کے خاص ادب سے اور زبان کے ارتقاء سے اور اس کے علم سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا مسئلہ ہے، عام لوگوں کا مسئلہ یہ نہیں ہے۔ عام لوگ تو صرف زبان کو کام چلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے ہمارے ملک میں ہماری جو قومی زبان ہے وہ دراصل کام چلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس کو اس طرح سے قومی زبان کے طور پر برتا نہیں جاتا۔ اگر اسے اس طرح قومی زبان کے طور پر اپنا لیا جائے اور اس پر تحقیق کی جائے اور اس پہ تو اس کی بہت سی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہنا کہ زبان کے لیے کہ زبان میں مختلف علوم ٹرانسفر نہیں ہو سکتے، بھائی جب اردو میں نہیں ہو سکتے تو چائنیز میں کیسے ہو سکتے ہیں، جاپنیز میں کیسے ہو سکتے ہیں، جرمن میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ سب نے اپنی اپنی زبانوں میں دنیا کے مختلف علوم کو منتقل کیا ہے اور اس کے بعد اس کو فروغ دیا ہے اور ان کو سمجھنا، ان کی تفہیم کا معاملہ آسان ہو گیا ہے۔ تو جستا جستا 1 گھنٹہ دیا ہے شکیل جعفری نے، 1 گھنٹہ بہت ہے گفتگو کے لیے، کم بھی ہے ورنہ رات گئی تو گفتگو ہو سکتی ہے۔ اس موضوع پہ آپ سب شریک ہو جائیں اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تو اب میں مائک عقیل عباس جعفری سے کہوں گا کچھ روشنی ڈالیں اس معاملے پر، جو باتیں میں نے کہنے کی کوشش کی ہے اس کے حوالے سے، یا آپ کے فہم میں کوئی چیز آتی ہے تو آپ بیان کیجیے۔ بھائی پہلے تو میں یہ وضاحت کروں کہ غلط العام اور غلط العوام میں کیا فرق ہے۔ غلط العام کو کہا جاتا ہے غلط العام فصیح۔ غلط العام وہ لفظ ہیں کہ جس کو سبھی غلط بولتے ہیں، اور یہ کہ وہ جیسے اب آپ نے گرم کا لفظ استعمال کیا تو یہ لفظ فصیح مانا جائے گا کہ گرم اگر کوئی شخص بول رہا ہے تو وہ غلط نہیں ہے، اور کیونکہ ایک عوام کی ایک بڑی تعداد جو ہے اس کو اسی تلفظ کے ساتھ ادا کرتی ہے۔ اچھا، اردو کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم لکھتے ہیں اردو یا پڑھتے ہیں تو اس پہ اعراب نہیں ہوتے۔ یہ مسئلہ ہندی میں نہیں ہے اور انگریزی میں نہیں ہے، واولز کی مدد سے وہ صحیح تلفظ پر قادر ہو جاتے ہیں بولنے پر، اور ہندی میں تو خاص طور سے جو ماترائیں ہیں وہ بہت واضح ہیں۔ اور اب مثلا میں ایک لفظ آپ کو بتاتا ہوں، میم لام کاف۔
اب یہ ملک بھی ہے، ملک یہ دودھ والا ملک نہیں ہے، اردو کی بات ہو رہی ہے ابھی. ملک مطلب ملکیت، ملک، ملک کا مطلب فرشتہ، ملک کنٹری، دیس ہمارا، اور ملک، ملک بادشاہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یا جیسے پنجاب میں مختلف ایک کاسٹ بھی ہے ملک. تو اب یہ اگر یہ لفظ لکھا ہوا ہے تو ہم صرف اپنے اندازے سے اس کو پڑھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہوگا. مثلا لکھا ہوا ہے پاکستان ایک خوبصورت، تو ہم وہاں پہ فوراً اسے ملک پڑھیں گے، اسے ملک نہیں پڑھیں گے یا ملک نہیں پڑھیں گے. یا حضرت جبریل ملک ہیں تو وہ وہاں پر ملک پڑھا جائے گا، ملک نہیں پڑھا جائے گا. تو یہ اردو میں ہمارے قیاس پر چھوڑ دیا گیا ہے اور ہمارے مطالعے پہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ ہم اس لفظ کو کیسے اس کا تلفظ ادا کرتے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ اردو بولنے والوں کے ساتھ ہے اور اردو زبان کے ساتھ ہے. اردو بولنے والے کا مطلب تو یہاں پہ کچھ اور لیا جاتا ہے، اردو اسپیکنگ. لیکن یہ کہ میری مراد یہ ہے کہ جو لوگ بھی اردو پڑھتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ وہ تلفظ جو ہے وہ اپنے حساب سے ادا کرتے ہیں اور یا اندازے سے ادا کرتے ہیں. اب جس نے کبھی، اب بہت سارے لفظ ایسے بھی ہیں اردو میں. اچھا میں وہ جو پہلے میں اس پر واپس آتا ہوں کہ غلط العام اور غلط العوام میں کیا فرق ہے. غلط العام اور غلط العام وہ الفاظ ہیں کہ جس کو کم و بیش سبھی غلط بولتے ہیں اور اس کو فصیح مانا جاتا ہے. اور لکھنے میں بھی بہت سارے لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو غلط لکھے جاتے ہیں وہ لفظ، یعنی ان کی ترکیب بھی غلط ہے، لیکن یہ کہ وہ چونکہ اب مروج ہو گئی ہے تو وہ اس کو ہمارے جو اساتذہ ہیں جیسے شان الحق حقی صاحب تھے یا فرمان فتح پوری تھے یا اور دیگر اساتذہ تھے، بابائے اردو تھے، تو انہوں نے اس کو فصیح مانا ہے. اور مثلا لب سڑک ایک لفظ ہے. اب لب سڑک کی جو بنت ہے وہ یہ ہے کہ لب جو ہے وہ فارسی کا لفظ ہے اور سڑک ہندی کا لفظ ہے، تو یہ ترکیب نہیں بن سکتی، اصولی طور پہ نہیں بن سکتی. لیکن ایک دفعہ میں نے حقی صاحب سے پوچھا کہ آپ کا کیا حکم ہے اس سلسلے میں، تو انہوں نے کہا یہ درست ہے کیونکہ اب یہ مروج ہو چکا ہے اور اسے عوام نے قبول کر لیا ہے، تو اب لب سڑک یا بڑ لب سڑک یہ درست مانا جائے گا. تو ایسے الفاظ جو عوام میں مروج ہو گئے، عوام میں مقبول ہو گئے اور ان کا تلفظ بھی عوام میں مقبول ہو گیا، غلط تلفظ عوام میں مقبول ہو گیا، اس کو بھی اب فصیح مانا جاتا ہے اور اس پر اعتراض کرنا جو ہے مناسب نہیں ہے. لیکن جب ہم شاعری کرتے ہیں اور اس لفظ کو کسی شعر میں استعمال کرتے ہیں تو وہاں ہمیں محتاط ہونا پڑتا ہے اور وہاں پہ ٹوکا جاتا ہے کہ یہ لفظ آپ نے غلط استعمال کیا ہے. مثلا رنگ روپ لفظ ہے درست جو ہے، لیکن ہم اسے رنگ و روپ عام طور پہ پڑھتے ہیں. روپ ہندی کا لفظ ہے، رنگ فارسی کا لفظ ہے اور اس کے بیچ میں یہ فارسی کی واو آ جاتی ہے، تو یہ غلط ہے اصولی طور پہ. تو ہمیں شاعری میں کم از کم احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ ایسے لفظ استعمال نہ کریں کہ جو غلط العوام ہیں. البتہ یہ کہ عام گفتگو میں، روزمرہ میں، بول چال میں ان لفظوں کا استعمال جائز قرار دیا گیا ہے. اور جو ہماری لغت ہے جس سے میں وابستہ بھی رہا ہوں، اردو لغت بورڈ کی 22 جلدوں میں، اس میں بھی عموماً دونوں تلفظ کو درست قرار دیا گیا ہے. بلکہ بعض جگہ تو یہ بھی ہوا ہے کہ زبر اور زیر دونوں اعراب جو ہیں وہ اس لفظ پر لگائے گئے ہیں تاکہ یہ کہ اور دونوں کو ہی درست مان لیا گیا. یہ نہیں بتایا گیا کہ اس میں زیادہ بہتر کیا ہے اور اصل لفظ کیا ہے، اور دونوں کو ہی تسلیم کر لیا گیا ہے کہ یہ دونوں الفاظ درست ہیں. اب آئیے غلط العوام پر. غلط العوام تو ہو گیا ہمارا ڈسکس. غلط العام اور غلط العوام میں کیا فرق ہے؟ غلط العام وہ لفظ ہیں کہ جو خاص لوگ جو ہیں وہ درست بولتے ہیں اور عام لوگ جو ہیں وہ غلط بولتے ہیں یا غلط لکھتے ہیں. مثلا ایک لفظ ہے خط و کتابت، تو اس میں بیچ میں ایک واو استعمال ہو رہی ہے، لیکن جب اس کو خاص لوگ لکھیں گے تو وہ ہو جائے گی خط کتابت، جو درست لفظ ہے خط کتابت. ایسے ہی ایک لفظ ہے روح رواں،
تو وہ روح رواں غلط ہے، روح رواں جو ہے وہ درست ہے. مگر یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو اس طرح کے الفاظ ہیں اس میں کوشش یہ کریں آپ کہ جو درست لفظ ہے وہ استعمال کریں، اور جو غلط تلفظ یا غلط املا ہے اس سے گریز کریں، چاہے آپ شعر کہہ رہے ہوں، چاہے نثر لکھ رہے ہوں، چاہے گفتگو کر رہے ہوں. تو یہ بنیادی فرق ہے غلط العام اور غلط العوام میں. اچھا معاملہ یہ ہے بھائی عقیل عباس جعفری، غلط العام فصیح اسی لیے کہا جاتا ہے. فصیح تو زبان کی صحت کا خیال رکھنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا عوام الناس کی ہے، یا زبان سے تعلق رکھنے والے یا اس کے علم سے تعلق رکھنے والے ان خاص لوگوں کی ہے جو اس پہ دسترس رکھتے ہیں؟ بھائی دیکھیے، ایک لفظ جب غلط معروف ہو جاتا ہے غلط املا کے ساتھ یا غلط تلفظ کے ساتھ، تو وہ پھر عوام کی ملکیت ہو جاتا ہے، اور اس میں خواص کتنے شور مچاتے رہیں کہ یہ لفظ غلط باندھا ہے، یہاں پہ شعر میں یا مصرے میں یا نثر میں غلط استعمال کیا ہے یا غلط کوائن کیا گیا ہے یہ لفظ. لیکن یہ کہ وہ پھر کسی کے قابو میں نہیں رہتا وہ لفظ، اور وہ سمجھ لیجئے کہ جو اساتذہ ہیں وہ بھی پھر بالآخر اس کو درست تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ایک وقت آتا ہے. آپ چونکہ لغت کے بھی آدمی ہیں تو کیا اسے پھر آپ لغت میں شامل کر لیں گے؟ لغت میں شامل کیا گیا ہے. میں جب لغت بورڈ کا میں نے جب چارج لیا تھا تو ہماری اردو لغت مکمل ہو چکی تھی 22 جلدوں میں. حالانکہ جس وقت وہ کمپائلیشن کے مرحلے میں تھی اس زمانے میں میرا وہاں پہ جانا ہوتا تھا. میرے دوست رؤوف پاریک اس کے چیف ایڈیٹر تھے اس وقت، اور میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ آپ کو یہ چاہیے کہ کم از کم آپ دونوں تلفظ مانیں یا دونوں املا درست مانیں، لیکن یہ بتائیں ضرور کہ اس میں درست کیا ہے. مثلا یہ درستی اور درستگی کا فرق ہے، جیسے کہ درست سے صحیح لفظ جو بنے گا وہ درستی بنے گا، یا ادا سے جو لفظ بنے گا وہ ادائی بنے گا. لیکن ہمارے لغت میں ادائی بھی لکھا ہوا ہے، ادائیگی بھی لکھا ہوا ہے، اور یہ بتایا نہیں جا رہا کہ اس میں درست لفظ کیا ہے، اور دونوں کو ہی درست مان لیا گیا ہے. تو یہ فرنگ آصفیہ اور جو نور اللغات وغیرہ تھیں پرانی، فرنگ عامرہ وغیرہ، اس میں یہ چیزیں موجود تھیں کہ غلط تلفظ یا غلط املا نہیں لکھا جاتا تھا. لیکن یہ جو 22 جلدوں کی لغت ہے اس میں انہوں نے یہ اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ ہے 22 جلدوں کی لغت کے ساتھ کہ کیوں مانا انہوں نے غلط تلفظ یا غلط املا کو. یہ جو لغت ہے اردو لغت بورڈ کی، یہ چلتی ہے سند پر. اگر ہمیں مطلب خط کتابت کی بجائے خط و کتابت کی سند ملے گی اور زیادہ ملے گی تو اسے درست مانا جائے گا، تو وہ اسے درست مانا جائے گا، کیونکہ ہم وہ جملہ لکھیں گے جس جملے میں وہ خط و کتابت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور وہ ظاہر ہے یقیناً کسی سینئر ادیب یا شاعر کی تحریر سے ہمیں اس کی سند مل جائے گی. کیونکہ یہ اتنا غلط استعمال ہو چکا ہے کہ یہ بڑے بڑے لوگوں نے اس کو غلط لکھا ہے. تو یہ لغت چلتی ہے سند پر، اور جب سند ہمیں غلط لفظ کی ملتی ہے تو ہمیں شامل کرنا پڑتا ہے اس کو. لیکن اس کے ساتھ ہی ہم ڈھونڈتے ہیں کہ صحیح لفظ کی بھی سند مل جائے، تو جب صحیح لفظ کی سند ملتی ہے تو وہ بھی درج کر دیتے ہیں. لیکن فیصلہ قاری پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ فیصلہ کرے کہ اس میں سے کون سا لفظ جو ہے وہ مجھے استعمال کرنا ہے. حالانکہ یہ فیصلہ کیا بلکہ جو درست لفظ ہے وہ بتانا چاہیے تھا اردو لغت بورڈ کے جو ایڈیٹرز تھے کہ یہ یہاں پر صحیح لفظ یہ ہونا چاہیے تھا. اچھا عقیل عباس جعفری، ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ زبان میں جو غلط العوام یا غلط العام معاملات ہیں ان کا تعلق تلفظ سے زیادہ گہرا ہے. تلفظ تبدیل کر کے لوگ بولتے ہیں، تو کیا اس کی ایک وجہ یہ تو نہیں ہے کہ اردو میں بہت سی دیگر زبانوں کے، فارسی کے، ہندی کے، عربی کے الفاظ شامل ہیں، تو عربک میں کسی لفظ کا تلفظ کچھ ہے لیکن جب وہ اردوائز ہو گیا، اردو میں آ گیا تو اس کا تلفظ کچھ ہو گیا؟ یہ بالکل ہے، کیونکہ اس میں بھی حقی صاحب کی جو رائے ہے وہ موجود ہے. مثلا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ درست لفظ موسم ہے. ٹھیک ہے، ہاں موسم کہا جاتا ہے. یا کافر ہے، آخر گناہ گار ہوں، کافر نہیں ہوں میں، پتھر نہیں ہوں میں، اور اکثر نہیں ہوں میں. تو یہ اس کا قافیہ باندھا ہے غالب نے، کافر. لیکن ہمارے ہاں جو عام تلفظ ہے وہ کافر ہے. اور اسی طرح سے موسم کوئی نہیں بولتا، موسم بولتے ہیں. تو حقی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جب ایک لفظ کسی بھی زبان کا ہو وہ دوسری زبان میں جائے گا اور وہاں پر اس کا اگر تلفظ بدل جائے گا تو پھر وہی تلفظ قبول کیا جائے جو بدل چکا ہے.
اور اس پر اصرار نہ کیا جائے یا اس کو کرٹیسائز نہ کیا جائے, اس پہ تنقید نہ کی جائے کہ وہ تم نے غلط لفظ استعمال کیا ہے یا غلط قافیہ تم نے باندھا ہے. آپ اگر الجھ رہا ہے میرے فیصلوں کا موسم پھر, الجھ رہا ہے میرے قریب آنے لگا دوریوں کا موسم پھر, الجھ رہا ہے میرے فیصلوں کا ریشم پھر, تو اب یہ یہاں پر پروین شاکر نے موسم کو ریشم کا قافیہ باندھا ہے زبر کے ساتھ. تو یہ درست ہے کیونکہ اب یہ اردو کا حصہ بن چکا ہے. اور انہوں نے مثال انگریزی الفاظ سے بھی دی. انہوں نے کہا کہ جیسے انگریزی میں لفظ ہے لینٹرن, جب ہم اسے اردو میں لکھتے ہیں تو لالٹین لکھتے ہیں, اور کوئی نہیں کہتا کہ یہ آپ لالٹین کیوں کہہ رہے ہیں, لینٹرن کیوں نہیں کہتے, کوئی بھی نہیں ٹوکتا اس کو, کیونکہ یہ قبول ہو چکا ہے کہ لینٹرن کو جب ہم اردو میں لکھیں گے تو لالٹین ہی لکھیں گے یا لالٹین ہی بولیں گے. تو جب ہم انگریزی کے ایسے الفاظ کو گنجائش دے رہے ہیں اور ان کو قبول کر رہے ہیں, تو عربی اور فارسی کے جو الفاظ ہیں اور جو ہندی کے الفاظ ہیں ان کو بھی قبول کرنا چاہیے, غلط تلفظ کو, جو عوام میں رائج ہو چکے ہیں اور مقبول ہو چکے ہیں اور جنہیں شعر میں غلط تلفظ کے ساتھ بھی باندھا جا چکا ہے. شعر کا ذکر آ رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ شاعر پہ بڑی گہری ذمہ داری ہے لفظ کے تلفظ کو یا اس کے پروننسیشن کو کم کہیں درست باندھنے میں. تو صنعت جو لی جائے گی وہ شاعری سے لی جائے گی, کسی بھی لفظ صنعت شاعری سے لی جائے گی. لیکن اگر یہی ہوا ہے نا اردو لغت بورڈ میں کہ شاعری میں اگر وہ لفظ غلط وزن پر باندھ دیا گیا ہے یا غلط, جیسے چرس ہے لفظ, اب پروین شاکر نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایسی خالی نسل کے خواب بھی کیا ہوں گے جس کی نیند کا سر چشمہ تک چرس میں ہے. اور ہاں, تو اب یہ غلط تلفظ انہوں نے باندھا اور یہ صحیح تلفظ تھا چرس. لیکن اب یہ پروین شاکر سے یہاں پہ کوتاہی ہوئی ہے, حالانکہ بہت بڑی شاعرہ ہیں ہماری اور سب لوگ ان کو ان کے فینس میں شامل ہیں, ان کے مداحوں میں شامل ہیں. اور لیکن ہو جاتا ہے یہ بھی کہ کوئی بڑے سے بڑا شاعر بھی جو ہے وہ کوئی لفظ غلط باندھ دیتا ہے اور پھر وہ صنعت کے طور پہ بھی استعمال ہو جاتا ہے. تو اب یہ کافر والا جیسا لفظ ہے, تو غالب نے تو کافر باندھا ہے, ظاہر ہے وہ غالب تھے, لیکن عام شاعر جو ہوگا مجھ جیسا تو ہو سکتا ہے وہ اسے کافر باندھے. یہ کافر ہے, شکیل حیدر کی نظم یہ ہے اس پہ, یہ کافر ہے, ان کی نظم ہے, بہت مشہور نظم ہے. اچھا, ایک لفظ ہے سوال, عموماً سوال بولا جاتا ہے, کچھ لوگوں نے شاعری میں سوال باندھ دیا. ہاں, تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اردو لغت بورڈ کی یہ مجبوری بن گئی کہ اگر غلط تلفظ باندھ دیا گیا ہے تو وہ اس کو بطور سند اس کو مطلب قبول کرے اور اس کو اپنے لغت میں غلط تلفظ کو بھی درج کرے. لیکن میرا صرف یہ اصرار تھا وہاں پر کہ وہاں پر بتانا ضرور چاہیے اردو لغت بورڈ کو کہ اس کا صحیح تلفظ یہ ہے, یہ نہیں ہے. یہ نہیں بتایا گیا وہاں پر اس لغت میں, پوری لغت میں, کہ صحیح تلفظ کیا ہونا چاہیے. اور مسئلہ سارا وہی ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ اعراب نہیں لگتے. اب جوش صاحب کی آپ شاعری کتابیں پڑھیں اگر, تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہر شعری مجموعے میں اعراب کا بہت اہتمام ہوتا تھا, اور وہ بلکہ کچھ چھوٹے سے چھوٹا خط بھی لکھتے تھے کسی کو تو اعراب اس پہ لگے ہوئے ہوتے تھے, اور جن کے عکس چھپے ہیں مختلف کتابوں میں, رسالوں میں. تو اب جورج جیسے بڑے شاعر تو اس چیز کا خیال رکھتے تھے کہ اعراب ضروری ہیں اور اعراب کی کیا اہمیت ہے. لیکن عام طور پہ آپ بھی کوئی مضمون لکھیں گے, کوئی غزل لکھیں گے, تو اس میں اس وقت اعراب نہیں لگائیں گے اور اس کو آپ چھوڑ دیں گے اپنے قاری کے اوپر کہ وہ اس لفظ کو کس طرح پڑھتا ہے. اچھا, یہ بتائیے کہ جس طرح انگریزی زبان میں انگریزی میں سلینگ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں, ایک پورا ایک اس کا ایک جی پیمانہ ہے, تو اردو میں کیا صورتحال ہے سلینگس کی؟ اردو میں سلینگس شروع سے موجود ہیں, اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی کوئی 14-15 سال پہلے ایک لغت چھپی اردو کی پہلی سلینگ لغت, تو جس کے بارے میں ظاہر جیسے عنوان میں ہی اس کے یہ دعویٰ ہے کہ یہ پہلی سلینگ لغت ہے. لیکن 1929 میں, اب سے 91 سال پہلے ایک سلینگ لغت چھپ چکی ہے, اور اس کا نام تھا بازاری زبان کی لغت. انہوں نے سلینگ کا ترجمہ بازاری زبان کیا تھا, اور اس میں انہوں نے وہ زبان استعمال کی تھی جو دلی کے قصائی یا بڑھئی یا کرخندار یا عام لوگ جو عام پیشوں سے جو وابستہ لوگ تھے ان کے جو اصطلاحات تھیں وہ بھی انہوں نے شامل کی اس میں,
اور جو ان کے ہاں مختلف الفاظ مروج تھے عام گفتگو میں اس کو شامل کیا. اس کے علاوہ یہ کہ جو وہاں پہ بازاروں میں اور گلی کوچوں میں جو لفظ اس طرح بولے جاتے تھے جو لغت کا حصہ نہیں تھے لیکن عام فہم تھے اور لوگ ان کے معنی سمجھ جاتے تھے, تو وہ اردو کی پہلی سلینگ ڈکشنری ہم اسے کہہ سکتے ہیں بازاری زبان کی لغت کو, جو 1929 میں چھپی تھی. اس کے بعد پھر ادھر 3-4 لغتیں اور چھپی ہیں پچھلے 30-40 سال میں. ایک صاحب تھے, انہوں نے نام مجھے یاد نہیں آ رہا ان کا, انہوں نے مرتب کی تھی مہذب اللغات کے نام سے ایک چھوٹی سی لغت. ایک تو مہذب اللغات وہ ہے کہ جو ہندوستان سے چھپی ہے 13 جلدوں میں مہذب لکھنوی کی. ایک کراچی سے بھی چھپی ہے چھوٹی سی, اور اس میں انہوں نے وہ لفظ شامل کیے 80 کی دہائی کی ہے وہ کتاب, جس میں ڈائجسٹوں میں اور اخبارات میں اور رسالوں میں جو عام بول چال کے لفظ جو نئے شامل کیے گئے تھے یا مطلب کسی افسانے کا حصہ تھے یا کسی مضمون کا حصہ بن گئے تھے, ان کو انہوں نے شامل کیا اور انہوں نے بیان کیا کہ یہ لفظ وہ ہیں کہ جو لغت میں نہیں ہیں یا لغت میں اس کے کچھ اور معنی درج ہیں, لیکن عام گفتگو میں اب کراچی میں پاکستان میں یہ لفظ ان معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. تو وہ سیکنڈ لغت جو ہے نا وہ مہذب اللغات کو سمجھا جانا چاہیے. پھر یہ رؤوف پاریک صاحب کی لغت ہے, پھر وہاں اسلام آباد سے بھی ایک لغت چھپی ہے سلینگ لغت کے نام سے قاسم یعقوب صاحب کی, اور ابھی کچھ عرصے پہلے پچھلے سال نصیر ترابی صاحب کی بھی ایک لغت آئی ہے اسی موضوع پر. تو یہ گویا 5 لغتیں ہمارے پاس اس وقت جو میرے علم میں ہیں وہ 5 لغتیں موجود ہیں کہ جو سلینگس کی لغتیں ہیں. اچھا یہ بھی آپ دیکھیں کہ جو 1929 کی لغت ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اب پتہ یہ چلتا ہے کہ اس میں سے آدھے سے زیادہ لفظ جو ہیں وہ ہماری عام لغت کا حصہ بن چکے ہیں اور ہم اسے سلینگ نہیں سمجھ رہے. اور یہ یعنی 1929 میں تو اس کو وہ سلینگ سمجھے جا رہے تھے, لیکن سوری ابھی فی الحال سر 10 مجھے ذہن میں نہیں آ رہی, لیکن یہ کہ اس طرح کے جب میں اس کو دیکھ رہا تھا 2-3 سال پہلے کی بات ہے جب میں نے وہ لغت دیکھی تھی, تو مجھے محسوس یہ ہوا کہ اس کے تو بہت سارے لفظ آج کل جو ہے ہم انہیں سلینگ نہیں سمجھتے. تو جبکہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو لغتیں آئیں بعد میں مہذب اللغات یا رؤوف پاریک کی لغات یا قاسم یعقوب کی, اس میں جو پھڈا اردو زبان کا لفظ اس طرح سے نہیں ہے, جھگڑا ہوتا ہے لیکن اس کو پھڈا ایک عام لفظ ہو گیا ہے, اب اس کو لغت میں بھی شامل کر لیا گیا ہے, اور یہ بازاری زبان میں شمار ہوگا. سلینگ کا جو مطلب ہے اردو میں وہ آپ بازاری زبان جو گلی کوچوں میں ٹھروں پہ بولی جانے والی زبان ہوتی ہے, تھڑوں پہ بیٹھے لوگ بولتے ہیں, وہ زبان ہوتی ہے. تو وہ تھوڑی سی معیوب لگتی ہے ہمیں سننے میں, تہذیب کے تھوڑا سا منافی بھی لگتی ہے, لیکن وہ زبان کا حصہ. جیسے سلینگس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ کوئی ایک شخص مرتب نہ کرے کیونکہ وہ اپنے علاقے کے سلینگس مرتب کرے گا, جبکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی لفظ جو ہے کراچی میں وہ اس لفظ کے وہ معنی نہ ہوں جو پنجاب میں وہ معنی لیے جا رہے ہیں. مثلا پنجاب میں ایک لفظ بولا جاتا ہے انڈا, اور وہ انڈا کا لفظ استعمال ہوتا ہے کانسٹیبل کے لیے کیونکہ وہ سفید ہیلمٹ پہنتا ہے, اس سفید ہیلمٹ کی نسبت سے اس کو انڈے کا نام دے دیا گیا. اب یہاں اگر ہم کراچی میں کسی کانسٹیبل کو انڈا کہیں یا تو کسی کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو یہ وہاں کا سلینگ ہے. تو ہر صوبے کے اپنے مقامی سلینگس بھی ہیں کہ جو دوسرے صوبوں میں نہیں بولے جاتے یا نہیں سمجھے جاتے ان معنوں میں جن معنوں میں ایک. جب یہ رؤوف پاریک کی آئی تھی تو میں نے ان سے یہی بات کی تھی کہ میں نے آپ نے سارے سلینگس جو ہیں وہ کراچی کے جمع کر دیے ہیں اس کے اندر, اور اس میں دوسرے کہنا ہے میں کراچی سے باہر کبھی گیا ہی نہیں تو مجھے معلوم ہی نہیں کہ وہاں کے سلینگس کیا ہیں. تو وہ پھر جب قاسم یعقوب کی کتاب آئی تو اس نے اس میں یہ اہتمام رکھا کہ وہ ان تمام سلینگس کو ان میں سے کوئی سلینگ شامل نہیں کیا جو رؤوف پاریک شامل کر چکے تھے, اور اس نے ایک بالکل مختلف لغت مرتب کی سلینگس کی جو پنجاب میں یا اس علاقے میں اسلام آباد وغیرہ میں اور کے پی وغیرہ میں بولے جاتے ہیں. تو وہ ان دونوں لغتوں کو جب ہم ملائیں گے تب کہیں جا کر ایک پاکستانی سلینگس کی لغت وجود میں آ سکتی ہے, اور اس پر مزید کام ہونا چاہیے. ابھی نصیر ترابی صاحب نے بھی کام کیا ہے اس پر, اور ان کا بھی دعویٰ یہ ہے کہ یہ پہلی لغت ہے
اس موضوع پہ. لیکن یہ کہ ظاہر ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے پہلے 4 لغتیں اور آ چکی ہیں, تو یہ ساری چیزیں اس پر کام ہونا چاہیے, اور ایک بورڈ بن جائے یا 3-4 لوگ مل کے آپس میں اس پر مزید الفاظ بھی شامل ہو سکتے ہیں کہ جو عام لغت کا حصہ نہیں ہیں مگر عام بول چال کا اور عام محاورے کا حصہ ہیں. اچھا, پھر پچھلے 20-25 سال میں یا اور شاید 30 سال کہہ لیں, ہمارے یہاں بہت سارے سلینگس وہ آئے ہیں جو ہندوستان کے ہیں. مثلا سپاری دینا. اب یہ سپاری دینا جو ہے یہ ہمارا سلینگ نہیں تھا, لیکن اب کراچی میں ہر آدمی اس کا مطلب سمجھتا ہے کہ سپاری دینے کا مطلب کیا ہے. تو اس طرح سے اور بھی بہت سارے لفظ کو نہیں پتا ہوگا سپاری دینے کے مطلب ہی کہ تمہیں گولی مار دی جائے گی. تو سپاری یعنی گولی مارنے کے لیے بیانہ دینا, وہ بیانہ دینا جو ہے وہ ہے سپاری دینا, کہ کسی کو جان سے ختم کرنا ہے اور اس کا ٹاسک کسی کو دی جا رہی ہے اور اس کے لیے کچھ پیسہ اس کو آفر کیا جا رہا ہے اور اس میں سے کچھ ایڈوانس دیا جا رہا ہے, تو یہ ہے سپاری دینا. یا کھوکا, ایک کھوکا دے دیں, تو یہ بھی ہندوستان سے آیا ہے. یہ بہت سارے لفظ ہمارے یہاں ٹیلی ویژن ڈراموں سے اور فلموں سے آئے ہیں, جو اب ہمارے کراچی کے خاص طور سے ثقافت کا اور کراچی کے کلچر کا حصہ بن گئے ہیں. تو یہ بھی اس طرح سے سلینگ سفر کرتے ہیں کہ جو میڈیا کے ذریعے سفر کر رہے ہیں. یہ وہ لفظ ہیں اور ان کو بھی شامل ہونا چاہیے سلینگس کی ڈکشنری میں. اور اچھا, پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ بحث چلی, اخبار اردو ایک رسالہ نکلتا ہے اسلام آباد سے مقتدرہ قومی زبان کا, کہ سلینگ کا اردو ترجمہ کیا ہوگا. اور اس میں بڑے بڑے لوگوں نے حصہ لیا, جس میں حقی صاحب بھی شامل تھے, جس میں حکیم محمد سعید کا بھی لیٹر چھپا. اور اتفاق اس پر ہوا کہ کوئی لفظ اردو کا ایسا نہیں ہے کہ جو سلینگ کے تمام پہلوؤں کو وہ کر سکے. مثلا بازاری زبان اگر ہے تو بازاری زبان بھی سلینگ کا جو ہے نا وہ مفہوم اس طرح ادا نہیں کرتا کہ جو ہے اس کا سلینگ کا. تو وہ پھر اس کے بعد سلینگ کو ہی قبول کر لیا گیا کہ اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا ایسا کہ جو سلینگ کے تمام پہلوؤں پر حاوی ہو. ایک لفظ ہے بھائی کہا جاتا ہے, برادر کہا جاتا ہے, اب وہ برو ہو گیا ہے, تو یہ برو سلینگ ہے. اچھا, یہ تو خیر ہمارے برو جو ہوا ہے نا, یا LOL جیسے لکھ دیتے ہیں ہم, تو یہ جو ہے نا یہ لفظ ہم جب انٹرنیٹ پر لکھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی اپنے میسیجنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ وقت بچانے کے لیے تو وہ شارٹ کر کے بھی برو لکھ دیتے ہیں. اب اسی برو پہ مجھے بھائی کا لفظ یاد آ گیا. اب جیسے بھائی کا لفظ ہمارے ہاں پہلے جو ہے وہ ظاہر برادر بزرگ کے لیے استعمال ہوتا تھا یا چھوٹے بھائی کے لیے استعمال ہوتا تھا. اب وہ بھائی کا لفظ جو ہے نا وہ ایک گینگسٹر کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے کہ جو یہ کوئی نہ کوئی گینگ چلاتا ہے, اس لیے اس کو ہم سب بھائی کہہ رہے ہیں, اور دوستیاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت. پھر کراچی میں بھی بہت سے لہجے ایسے ہیں کہ جیسے میمن کمیونٹی کے لوگ بھائی کو بھا کہتے ہیں, بھا گئے, تو اب بھا وہ اور شارٹ ہو گیا, تو وہ بھی ایک سلینگ کی شکل ہے. اسی طرح ہمارے جو لیاری کے لوگ ہیں وہ بہت سے الفاظ اس طرح بولتے ہیں. تو انگریزی میں بھی اس طرح کے لفظ ہیں, مما جیسے لفظ ہے یا پپا جیسے لفظ ہے, تو یہ موم ہو گیا. یہ اور یہ تو ہو جاتا ہے کہ گھروں میں بولنے میں یا آپس میں بولنے میں بہت سارے لفظ اس طرح سے ہم مخاطب کرنے میں بھی تبدیل کر لیتے ہیں. اور جب کسی کو پکارتے ہیں تو اس میں بھی اب جیسے مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک لفظ استعمال کیا عصمت چغتائی نے اپنی ایک کتاب اپنے ایک خاکے میں, اور وہ کتاب اتفاق سے یہاں پہ رکھی بھی ہوئی ہے, ابھی میں نے دیکھی تھوڑی دیر پہلے, چراغ روشن ہے. تو اس میں ایک خاکہ ہے ان کا, اس کا نام ہے چابڑے. اب ظاہر سمجھ میں نہیں آئے گا کہ چابڑے سے کیا مراد ہے, تو پتہ یہ چلا کہ وہ اپنے بڑے چچا کو چچا بڑے کہتی تھیں, اور چچا بڑے سے وہ چابڑے ہو گیا. تو وہ خاکے کا نام ہی انہوں نے عنوان اس کا چابڑے رکھا ہے. تو اچھا, یہ اس طرح کے جو چھوٹے لفظ ہو جاتے ہیں نا پکارنے میں, اس پر قرۃ العین حیدر کو بہت دسترس تھی. اور قرۃ العین حیدر نے اپنے جو کتاب ان کی کار جہاں دراز ہے
اس میں جتنے بھی ان کے عزیز ہیں ان کا جب ذکر کیا ہے تو ان کو اسی طرح سے انہوں نے ان کے رشتے لکھے ہیں کہ جس طرح سے ان کو مخاطب کیا جاتا تھا. تو گویا زبان میں یہ جو سلینگز الفاظ کے جو متعارف ہونے کا عمل ہے اس کا تعلق زندگی کی تیز رفتاری سے بھی ہے. بھائی شارٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے شارٹ کر رہے ہیں کہ وقت بچے. لوگ ناول نہیں پڑھ رہے افسانہ پڑھ لیتے ہیں. پھر لوگ طویل نظمیں نہیں پڑھتے، غزل پڑھ لیتے ہیں، غزل بھی نہیں پڑھتے، ایک شعر پڑھ لیتے ہیں تو شاعری کا بلکہ ایک مصرع پڑھ لیتے ایک مصرع پڑھ لیتے ہیں. جیسے ایک دفعہ ایک مشاعرے میں مجھے یاد آ گیا کہ ایک صاحب نے کہا کہ ایک بہت ہی مختصر سی غزل، مختصر سا شعر پیش کروں گا آپ کی خدمت میں، مختصر سا شعر. تو نیچے سے آواز آئی کیا ایک مصرعے کا ہے؟ تو اس طرح بھی ہوتی ہیں چیزیں. ہاں یہ بھی اس طرح بھی ہوتی ہیں. تو عقیل عباس ظافری معاملہ یہ ہے کہ اس سب جو بحث گفتگو ہم کر رہے ہیں تو اس کا تعلق زبان کی ارتقاء سے تو جڑتا ہے. زبان اسی الٹ پھیر سے آگے بڑھتی ہے بشرطیے کہ اسے مستقل طور پر بڑھتا جائے. ہماری زبان کو، قومی زبان اردو کو اس طرح بڑھتا نہیں جا رہا اس ملک میں جس طرح کہ اس کا حق تھا. اور اس صورت میں جب وہ اسے پوری طرح بڑھتا جاتا تو یہ سب باتیں زیر بحث آتی، اس پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، یہ سب باعث ہوتے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ جامعہ کراچی میں بھی، اور مطلب کہ نام نہیں لینا چاہیے دیگر جامعات کا، بہت برا حال ہے. اس وقت جو اساتذہ وہاں پر ہیں ان کو خود صحیح تلفظ الفاظ کے نہیں معلوم، نہ املا ان کو معلوم ہے، نہ وہ لغت کنسرن کرتے ہیں، نہ وہ اس جھمیلے میں پڑھتے ہیں کہ اس کے اوپر تھوڑی سی کسی سے گفتگو کر لیں یا کوئی آپس میں ڈسکشن کر لیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ خود بھی غلط لفظ بولتے ہیں. اور مثلا ایک دن بچی میری مجھ سے جب چھوٹی تھی، وہ 4th 5ویں کلاس میں، تو وہ اس نے مجھ سے ایک لفظ کہا کہ پاپا یہ جلوت و خلوت کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا کیا لفظ تم نے بولا؟ تو کہنے کہ جلوت و خلوت. تو وہ جلوت و خلوت کو اس نے جلوت و خلوت پڑھا. تو میں نے کہا یہ تمہیں کس نے بتایا یہ تلفظ؟ کہنا ہماری ٹیچر کہتی ہیں. اچھا میں ٹیچر کے پاس گیا. اس کے بعد جب وہ ٹیچرس پیرنٹس میٹنگ وغیرہ تھی، میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ نے لفظ غلط اس کو. اب پتہ یہ چلا کہ وہ اردو اسپیکنگ نہیں تھیں، کہ میں نام نہیں بتاؤں گا کس کمیونٹی کی تھیں وہ، لیکن یہ کہ وہ اردو بولنے والی نہیں تھیں. تو بہرحال تھوڑی سی شرمندہ ہوئیں. وہ کہنے لگے کہ میں نے تو ہمیشہ اس کو جلوت و خلوت ہی پڑھا ہے، جلوت و خلوت بولا ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں تو میں ٹھیک کر لیتی ہوں اپنا تلفظ. ایسے وہی ٹیچر جو ہیں وہ ہمیشہ امرتسر کو امرتسر پڑھتی تھیں. تو وہ 3-4 لفظ جب میری بچیوں نے غلط بولے تو پھر میں نے ان سے جا کے کہا کہ بھائی اب ذرا سا اس کو احتیاط کریں، ٹی وی پہ اور لغت دیکھ لیا کریں. عقیل عباس ظافری کسی خاتون نے کتابچے کو کتا بچہ پڑھا. جی بالکل. اچھا اس کا میں بتاؤں آپ کو سبب کیا ہے. میں خود چونکہ چینل میں رہا ہوں اور یہ نیوز روم وغیرہ کی ورکنگ سے تھوڑا سا واقف ہوں. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ایک لفظ جوڑ کر لکھتے ہیں نا، تو وہ چاہے لفظ لائن کے آخر میں آ رہا ہو یا لائن کے شروع میں آ رہا ہو، وہ پورے لفظ کے طور پر ہی آتا ہے. اس وقت اگر ٹائپنگ میں ہم، جیسے میرا خیال یہ ہے کہ اس نے کتا کے بعد اسپیس دے دی اور وہ جو بچہ ہے وہ نیچے چلا گیا. تو اس کا جب وہ خبر جب وہ پڑھ رہی تھی، اور اس وقت بہت یعنی اس کے اوپر دباؤ ہوتا ہے پڑھنے والے پر، اور کان میں الگ اس کے ہیڈ فون لگے ہوتے ہیں اور وہ ہدایات مل رہی ہوتی ہیں کہ اب اس خبر کو تیز پڑھنا ہے، اس خبر کو دہرانا ہے، اس خبر کو 3-4 دفعہ ریپیٹ کرنا ہے، کیونکہ وہ اس خبر کی مزید تفصیلات نہیں ہوتی. تو وہ بہت ایک پریشر میں ہوتے ہیں وہ خبر پڑھنے والے. تو وہ اس روانی میں اس نے دیکھا یہ کتا، ایک لائن ختم ہوئی، بچہ سے دوسری لائن شروع ہوئی، تو وہ غلطی سے اس کو، ورنہ یہ تو اتنا عام سا لفظ ہے کہ اس کو غلط پڑھنے کا کوئی جسٹیفیکیشن بنتی نہیں ہے اس کی کہ اس اینکر نے ایک لفظ کتاب سے پہلے نہیں پڑھا ہوگا یا واقف نہیں ہوگی. تو ویسے میرا خیال ہے کہ وہ میل اینکر تھا، وہ فیمیل نہیں تھی. اچھا اس پر ہم نے یہ کام کیا کہ ہم سے پیمرا کی جو اس وقت چیئرمین ہیں سلیم بیگ صاحب، ان سے اسلام آباد میں میرے بہت پرانے دوست ہیں، تو اسلام آباد میں ان سے بات ہو رہی تھی اور بات یہیں کتا بچہ سے ہی نکلی تھی. تو انہوں نے ہم سے کہا کہ اب تمہارے پاس ایک اردو لغت بورڈ ہے اور اختیار ہے، اور تم اس طرح سے کام کرو کہ لوگوں کو بتاؤ، خاص طور سے ٹی وی اینکرز کو، اور ٹی وی کے جو ہماری وہ ڈیسک ہوتی ہے ٹکر ڈیسک جسے ہم کہتے ہیں، اس میں بھی بہت سارے لفظ غلط املا کے ساتھ لکھے جاتے ہیں. تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ اردو لغت بورڈ کی ذمہ داری ہے
کہ وہ یہ ان لفظوں کی نشاندہی کرے کہ صحیح تلفظ کیا ہے لفظوں کا اور صحیح املا کیا ہے. تو اس کے بعد میں نے یہ ایک کتاب مرتب کی، صحیح تلفظ درست املا، اور یہ ہمارا جو ایڈیٹوریل بورڈ ہے یہ اس کا کام تھا. میں نے ان کی تھوڑی سی گائیڈ کیا ان کو، اور بہرحال یہ 2-3 مہینے میں یہ کتاب مرتب ہو گئی. اور اس کو پھر ہم نے تقریباً اس کی 100 کاپیاں مختلف میڈیا ہاؤسز کو بھیجیں انہی کے تعاون سے، پیمرا کے چیئرمین کے. اور اس کے 2 ایڈیشن جو ہے نا میرا خیال ہے 6 مہینے کے اندر ختم ہو چکے تھے، کیونکہ یہ بہت مقبول ہوئی. اس کو فیس بک پر جب ہم نے لگایا تو بہت اچھا، قیمت بھی اس کی کوئی بہت زیادہ نہیں تھی، 300 روپے اس کی قیمت تھی، 150 روپے میں ہم اس کو دے رہے تھے. تو لوگ مطلب 10 کاپیاں 20 کاپیاں اس طرح سے لے کے گئے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھوائیں گے، ہم اپنے دوستوں میں تقسیم کریں گے. تو یہ کام ایک چھوٹا سا میں نے کیا، اور اس میں ہم نے وہ اصول بھی دیے ہیں کہ جیسے بہت سارے لفظ اب الف پر ختم ہونے چاہیے ہندی کے لفظ ہیں، اور ہم انہیں ہے پہ ختم کرتے ہیں. جیسے ڈھاکہ ہم لکھیں گے، یہ پیسہ لکھیں گے، تو یہ ہے پر ہم ختم کر رہے ہیں. لیکن اصولاً جو ہے اب ڈھاکہ کا لفظ جو ہے وہ الف پہ ختم ہونا چاہیے، کیونکہ اے آخر میں آ رہا ہے. ایسے امریکہ ہے تو امریکہ کے اینڈ میں بھی اے آ رہا ہے، ہے نہیں آ رہا ہے. تو یہ ہے کی ساؤنڈ کہاں سے آ گئی کہ کاف کے بعد ہے لگا دیا. تو یہ اس پر تھوڑا سا مطلب گفتگو بھی ہوئی دفتر میں بھی اور میٹنگز میں. اور پھر اس کے بعد یعنی اخبارات بھی اس کو فالو کر رہے ہیں کسی حد تک، اور چینلز نے تو بہت اس کا خیر مقدم کیا کہ آپ نے ہمارا بہت مسئلہ حل کر دیا. کیونکہ چینلز میں 1-2 چینلز میں یہ اہتمام رکھا جاتا تھا کہ وہاں پر ایسے لوگ رکھے گئے تھے، جیسے جیو ٹی وی نے شکیل علیزادہ صاحب کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ آپ ایک مینول ترتیب دیں. اسی نوعیت کا مینول تھا وہ، کہ جس میں بتائیں آپ لوگوں کو کہ صحیح تلفظ کیا ہے اور صحیح املا کیا ہے. تو وہ ٹکر ڈیسک والے جو ہے وہ صحیح املا والی چیزوں کو دیکھتے تھے، اور جو اینکرز تھے نیوز اینکرز اور دوسرے وہ صحیح تلفظ کو دیکھتے تھے. تو اس سے کچھ فرق پڑا، اور اس سے یہ ہوا کہ ایک ہمارا اسٹینڈرڈ بن گیا، ایک معیار بن گیا کہ یہ چیزیں جو ہیں نا اب معیاری ہیں، اور اس سے ہٹ کر اگر ہم بولیں گے تو وہ غلط سمجھی جائیں گی. ریڈیو ٹی وی پر تو پہلے باقاعدہ جیسے آپ نے کہا کہ جیو نے شکیل عادلزادہ کو متعین کیا تھا، تو ایک ذمہ دار آدمی ہوتا تھا جو زبان و بیان کی درستی کا کام کرتا تھا. بالکل. املا کے درست. اب تو یہ کراچی ریڈیو پاکستان کراچی میں قرار نوری صاحب تھے، اور بھی 1-2 لوگ تھے جو اسی کام کے لیے، اور وہاں لاہور میں اخلاق احمد دہلوی وغیرہ رکھے گئے تھے کہ جو مصحح زبان کہا جاتا تھا ان کو، میم صاد اور 2 دفعہ ہے مصحح زبان. تو وہ یہ خود ایک بڑا مشکل لفظ ہے، پیچیدہ لفظ ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا. ہاں، تصحیح زبان کی تصحیح کرنے والے تو وہ رکھے جاتے تھے. اس میں ایک شمس زبیری صاحب تھے. ایک دفعہ شمس زبیری صاحب میں اور قرار نوری صاحب میں کسی لفظ کے تلفظ پر بحث بھی ہو گئی، اور دونوں اپنے اپنے الگ تلفظ پر اصرار کر رہے تھے. تو یعنی اتنے جذباتی ہوئے کہ وہ ایک صاحب تو اس میں استعفیٰ دینے پر تیار ہو گئے کہ اگر میرا بتایا ہوا تلفظ درست نہیں مانا گیا. اور وہ لفظ تھا مٹی. اب ایک صاحب اصرار کر رہے تھے کہ مٹی درست ہے، اور ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ مٹی درست ہے زبر کے ساتھ. اور اتنی بحث پھیلی کہ وہ دونوں ایک صاحب اس میں سے استعفیٰ دینے پر تیار ہو گئے. اور پھر بہرحال بخاری صاحب نے دونوں کو منایا کہ نہیں اس طرح نہیں کریں. اچھا، یہ ہمارے ہاں ہوتا تھا، میں اب تک ٹی وی میں تھا تو میری ذمہ داری تھی کہ اس طرح کا کوئی لفظ غلط جا رہا ہو تو درست کرواؤں. تو ایک لفظ ہمارے یہاں بہت بولا جاتا ہے بدامنی، شہر میں بدامنی ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ یہ امن جو ہے وہ بد نہیں ہوتا، امن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، خوش امنی کوئی چیز نہیں. اچھا، بد کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پہ خوش کا لفظ استعمال ہو رہا ہو. جیسے خوشنما ہے تو اس کا اپوزٹ جو ہے وہ بدنما ہوگا. خوشبو ہے تو اس کا اپوزٹ بدبو ہوگا. تو اگر خوش امنی کوئی چیز ہے تب تو بد امنی ہوگی. ادروائز جو ہے نا امن کے اپوزٹ جو ہے بد امنی نہیں ہوگی، بے امنی ہوگی. تو وہ جو ہمارے کراچی بیورو کے جو ہیڈ تھے خانزادہ صاحب، تو وہ نہیں مانے. انہوں نے کہا میں نہیں مانتا اس بات کو.
اور بدامنی درست ہے، کیونکہ سب لوگ سارے چینلز بدامنی بول رہے ہیں تو ہم بھی بدامنی کریں گے. تو وہاں پہ لطیفہ مشہور تھا کہ جب تک جعفری صاحب رہتے ہیں ڈپارٹمنٹ میں اس وقت تک بے امنی رہتی ہے اور جب خانزادہ صاحب آ جاتے ہیں تو بدامنی ہو جاتی ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ شعور اجاگر کرنا پڑے گا تبھی زبان درست ہوگی. میں اس لیے تھوڑی سی لائٹ باتیں کر رہا ہوں کہ یہ بہت سنجیدہ موضوع ہے اور آپ لوگ جو ہیں تھوڑا سا اس میں ظاہر جب کچھ لائٹر موڈ میں ہم باتیں کریں گے تو پھر آپ لوگ انوالو ہوں گے اس میں، ورنہ تو جیسے 2000 لوگ اٹھ کے چلے گئے باقی لوگ بھی نہ کہیں اٹھ کے چلے جائیں. دیکھیے درست لفظ تو تے سے ہے کیونکہ یہ ہندی کا لفظ ہے. اچھا ایک لفظ ہے طوطی، طوطی شکر مقال جہاں امیر خسرو کو کہا جاتا ہے، تو طوطی فارسی کا لفظ ہے اور وہ توئے سے ہے، اور طوطا جو ہے وہ ہندی کا لفظ ہے اور وہ تے سے ہے، اس میں دونوں دفعہ تے آئے گی. اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ اشفاق احمد صاحب کا بہت مشہور ایک ڈرامہ سیریل تھا طوطا کہانی، تو وہ بھی جب وہ ٹیلی ویژن پہ جب چلتا تھا تو تے سے طوطا لکھا جاتا تھا، اور جب کتابی شکل میں آیا تو وہ بھی تے سے لکھا گیا. تو یہ تو طوطا جو ہے وہ تے سے ہی ہے، لیکن یوسفی صاحب نے اس پر ایک فقرہ لکھا ہے کہ اگر ہم اس کو توئے سے لکھتے ہیں تو زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ اس میں چونچ بھی نظر آنے لگتی ہے. اچھا ایسے ہی لفظ قمیض ہے. اب ہم لوگ قمیض بولتے ہیں اور عام طور پہ یہی لفظ لکھا بھی جاتا ہے درزیوں کی دکان پہ، سب جو ٹیلر ماسٹرز کی دکانوں پہ، لیکن یہ عربی کا لفظ ہے اور اس میں سعاد ہے قمیص. اور قرآن پاک میں بھی یہ لفظ حضرت یوسف کے قصے میں استعمال ہوا ہے اور وہاں پر بھی یہ سعاد کے ساتھ ہے. اچھا بہت سارے لفظ عربی میں ایسے ہیں کہ جو توڑ کر لکھے جاتے ہیں اور قرآن پاک میں بھی وہ توڑ کر لکھے گئے ہیں، جیسے انشاءاللہ لفظ ہے تو ان الگ ہے، شاء الگ ہے، پھر حمزہ ہے، پھر اللہ ہے. لیکن ہمارے ہاں جب ہم اردو میں لکھتے ہیں تو 90% لوگ اس کو ملا کر لکھتے ہیں. اور ایسی لفظ زہرا ہے، جناب فاطمہ زہرا کی جو نام کا جو حصہ ہے تو وہ الف پر ختم ہوتا ہے اور اس کے معنی خوشبو ہیں، اور ہم اس پہ آخر میں ہے لگا دیتے ہیں. اور وہ جو زہرا جو ہے وہ لفظ رومن دیوی کا نام ہے اور اسی سے پھر وہ ایک سیارے کا نام بھی زہرا رکھا گیا، وینس کا، جسے ہم وینس کہتے ہیں انگریزی میں. تو وہ زہرا جو ہے وہ ایک دیوی کا نام ہے اور زہرا جو ہے وہ جناب فاطمہ کا نام کا حصہ ہے. تو اس میں بھی احتیاط رکھنی چاہیے کہ جب ہم جناب فاطمہ کا ذکر کر رہے ہوں تو اس میں ہے نہ لگائیں آخر میں اور زہرا ہی لکھیں کہ جو ان کا نام ہے. لیکن یہ بڑے بڑے لوگ غلطی کرتے ہیں، میں اخبارات کے اشتہارات میں بھی دیکھتا ہوں کہ وہ زہرا لکھ دیتے ہیں، نام زہرا ہوتا ہے. ایون یہ کہ میں نے تو خاصا وہاں پہ پروٹیسٹ کیا انچولی میں، جو سب سے بڑا کراچی میں شیعوں کا مرکز ہے اور اس کا جو امام باڑہ ہے، اور اس میں جو خواتین کا جو گیٹ ہے اس پہ بھی باب فاطمہ تو زہرا لکھا ہوا ہے لگا ہوا ہے. اور میں نے ان کی انتظامیہ کے نوٹس میں یہ چیز لایا، میں نے کہا یہ آپ نے نام غلط لکھا ہے. انہوں نے کہا آپ کے علاوہ کبھی کسی نے نہیں ٹوکا. تو اب یہ بھی ایک ہے مسئلہ کہ آپ کے علاوہ کسی نے نہیں ٹوکا، میرے علاوہ کوئی آدمی آیا ہی نہیں شعر و ادب کا. ہاں کہاں ختم تو نہیں پڑھ سکتے. یہ ہے لفظ بہت سارے خلاف واقع باتیں بھی فلمی شاعری میں استعمال ہوتی ہیں، جیسے وہ کانٹوں پہ چلتی ہوئی آئی تیرے گاؤں رے. تو وہاں پہ تو ہونا یہ چاہیے کہ کانٹوں پہ چلتی ہوئی آئی ہے تو آبلے پھوٹ گئے ہیں، دل خوش ہوا تھا راہ کو پرخاڑ دیکھ کر، ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا دل خوش ہوا ہے، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخاڑ دیکھ کر. اور وہ کہہ رہی ہیں کہ کانٹوں پہ چلتی ہوئی ہے آئی تیرے گاؤں رے، دیکھ بلم چھالے پڑے پاؤں میں، کچھ اس طرح کا مصرع تو تھا. کانٹوں پہ چلنے کے بعد چھالے کہاں سلامت رہ جائیں گے؟ کانٹوں پہ چلنے سے ان کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے. اور غالب کہہ رہے ہیں کہ میرا دل خوش ہوا کہ اب چھالے پھوٹ جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس غلط العام کے معاملے میں سب شریک ہیں، گلوکار بھی شریک ہیں،
میڈیا کے لوگ بھی شریک ہیں. جیسے ابھی شکیل جعفری نے نشاندہی کی کہ بھئی الفاظ کو تبدیل کر کے پڑھا جائے گا, گایا جائے گا تو وہ سر میں آ جائے گا. سر یہ اچھا جانتے ہیں. اچھا ایک اور بات بیان کروں کہ ایک آدمی بھی اگر ٹوک رہا ہے تو اس کی بات کو وزن دینا چاہیے. مثلاً بخاری صاحب کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے جو مجھ سے اقبال فریدی نے بیان کیا. آپ جانتے ہوں گے سینئر پروڈیوسر ہیں, اسٹیشن ڈائریکٹر بھی رہے. تو وہ وہ کوئی ان کی ریکارڈنگ کر رہے تھے, تو اچانک ریکارڈنگ کے درمیان میں بخاری صاحب نے ریکارڈنگ رکوائی اور کہا کہ یہ ایک فقرہ دوبارہ ریکارڈ ہوگا اور پھر آگے چلیں گے. تو پوچھا اپنے فریدی صاحب نے کہ سر کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں زام کو زوم بول گیا ہوں, اور صحیح تلفظ زام ہے اور زوم میں نے غلط بولا ہے, تو اس کو دوبارہ ریکارڈ کر لو, میں روانی میں غلط بول گیا. تو وہ فرید صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ سر یہ 1 لاکھ آدمی سنیں گے تو ایک آدمی کو پتہ چلے گا کہ آپ سے یہ تلفظ غلط استعمال ہوا ہے. تو بخاری صاحب نے بڑا تاریخی جواب دیا, کہنا کہ میں اسی ایک آدمی سے ڈرتا ہوں. وہ ایک آدمی بھی کیوں کہے کہ بخاری غلط بول رہا ہے یا بخاری کو زام کا تلفظ نہیں آتا. جی بالکل. اچھا یہ چیزیں جو ہماری رسائی ادب ہے نا, اس میں بھی بہت خیال رکھا جاتا ہے, خاص طور سے مرثیے میں. وہ لوگ جو مرثیہ تحت اللفظ پڑھتے ہیں وہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت ہی تلفظ کے معاملے میں بہت ہی حساس ہوتے ہیں, بہت کانشیس ہوتے ہیں, اور اکثر فون بھی آتے ہیں اور اکثر وہ لغت کو بھی کنسلٹ کرتے ہیں. اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ مرثیے کے بعد جیسے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ یار یہ تم نے لفظ جو ہے نا یہ ذرا ہٹ کر بولا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں میں نے فرنگ آصفیہ دیکھی تھی یا وہ فرنگ عامرہ دیکھی تھی اور اس میں یہ تلفظ لکھا ہوا ہے, میں خود اس کے معاملے میں تھوڑا سا متذبذب تھا تو اس لیے میں نے اس کو چیک کیا تھا کہ صحیح تلفظ کیا. اور بعض اوقات وہ صحیح تلفظ سے ہی اس کے قافیے کی وہ بنتی ہے کہ اس لفظ کا یہ قافیہ درست ہے, ورنہ یہ کہ وہی جیسے کافر اور کافر والی بات میں نے کی, تو وہ کافر اگر غالب کا ہم یہ مان لیں کہ کافر ہے درست تلفظ تو وہ غالب غلط ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر یہ لوگ بہت محتاط رہتے ہیں کہ ایک جملہ کہا جاتا ہے, اب اس کو آپ کسی فرقے کی طرف مت لے جائیے گا, کہ اگر اردو زبان سلامت ہے یا بچے گی تو وہ فرش ادا کی وجہ سے بچے گی. کیونکہ فرش ادا پہ جو ہے نا اردو کے صحیح تلفظ کا جتنے خطیب ہیں, جتنے ذاکرین ہیں, جتنے مرثیہ نگار ہیں, سلام نگار ہیں, وہ صحیح تلفظ کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. اور میں نے یہ آج تک نہیں دیکھا کہ فرش ادا پر کسی لفظ کا غلط تلفظ استعمال ہوا ہو. تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے. اور نعتیہ محفلوں میں بھی اس چیز کا بہت خیال رکھا جاتا ہے. موجود ہوتے ہیں ایسے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں کہ وہ پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں کہ یہ غلط لفظ باندھا گیا ہے, اس کا املا یا اس کا تلفظ. تو وہ اس سے بچنے کے لیے نا بہت محنت کر کے آتے ہیں اور پورے چیزیں تیار کر کے پہلے ہوم ورک کر کے اور پھر وہ آتے ہیں کہ یہ صحیح کوئی غلطی نہ ہونے پائے اور کوئی ٹوکنے کی گنجائش نہ نکلے. گویا یہ کہ نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ زبان کی درستی کے لیے اہل علم کو فعال رہنا چاہیے, نشاندہی کرتے رہنا چاہیے. اس ایک آدمی کو چاہے وہ عقیل عباس جعفری کی شکل میں ہو, واحد نشاندہی ضرور کرنی چاہیے کہ صاحب یہ معاملہ اس طرح سے ہے, اس کو یوں کر لینا چاہیے. کیونکہ اگر ہم آزاد چھوڑ دیں گے تو پھر تو زبان تو یہ ہوا میرے ساتھ پریکٹیکلی ہو چکا ہے. یہ ایک کتاب چھپی اردو بازار سے, اس کا نام تھا اردو کی دنیا کی متنازع کتابیں. تو متنازع میں عین کے بعد اس نے ہے لگایا ہوا تھا. تو میں نے اس سے یہ کہا کہ یہ عین کے بعد ہے نہیں ہوتا, تنازع میں بھی نہیں ہوتا اور متنازع میں بھی نہیں ہوتا. تو اس نے مجھ سے یہی جملہ کہا کہ آپ واحد آدمی ہیں جو یہ ٹوک رہے ہیں. پھر اس نے لیکن وہ تھوڑا سا کانشیس ہو گیا اور اس نے پھر اور سیر انصاری صاحب سے اس نے خود مجھے بتایا کہ میں نے پھر سیر انصاری صاحب کو فون کیا کہ عقیل ابھی ایک صاحب نے مجھے ٹوکا ہے, میں نے متنازعہ لکھا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں متنازع لفظ ہے. تو انہوں نے کہا کس نے ٹوکا ہے تم کو؟ اس نے بتا دیا کہ عقیل عباس جعفری صاحب آئے تھے اور انہوں نے ٹائٹل دیکھتے ہی اعتراض کیا. تو انہوں نے کہا کہ جب عقیل عباس جعفری نے آپ کو کہہ دیا تو آپ مجھ سے فون کیوں کر رہے ہیں؟ اور انہوں نے بالکل صحیح آپ کو ٹوکا ہے. یہ بات ساری اسی ناشر نے مجھے بتائی کہ انہوں نے مجھے کہا کہ بالکل صحیح انہوں نے ٹوکا ہے آپ کو
اور آپ اس چکر میں نہیں پڑیں کہ ایک آدمی نے ٹوکا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے. اچھا اس کے بعد پھر جب اس کا اگلا ایڈیشن آیا تو انہوں نے وہ لفظ درست کر لیا. تو اس کے بعد مجھے اس نے پوری تفصیل بتائی کہ میں نے ان سے سحر انصاری صاحب سے کنفرم کیا تھا. اصل میں جب سے یہ میڈیا کے معاملات زیادہ لوگوں میں پھیل گئے ہیں، نیٹ ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ پہ ہے، اس پہ ہر آدمی جسے ذرا سا بھی شعر و ادب سے شغف ہے، جو خود شاعر و ادیب نہیں ہے، وہ کچھ نہ کچھ لکھ کے ضرور اس پہ پوسٹ کر دیتا ہے. اب آپ اگر ان کو اصلاح کی غرض سے ان کو بتائیں کوئی بات، مثال کے طور پر کسی صاحبہ نے غزل ڈالی، اس میں انہوں نے خود لکھی ہوئی تھی وہ، اور انہوں نے پتھر کو پتھر لکھا ہوا تھا، پے ڈبل ہے تو چشمی ہے اور تیرے. تو اس کی کسی صاحب نے بہت تعریف کی. تو میں نے اس میں لکھا کہ اس میں پتھر کا املا درست نہیں ہے، پتھر نہیں ہے، پتھر ہے، پے تے پھر دو چشمی ہے. تو ایک صاحب نے لکھا کہ صاحب پتھر لکھیں یا پتھر لکھیں، بات تو سمجھ میں آ گئی نا، کیا ضرورت ہے سمجھانے کی. اب اگر یہ رویہ رہے گا تو زبان درست ہو چکی. یہ ایک رویہ ہے ٹیلی ویژن پر بھی، یہ ہمیں چینل میں بھی اپنے یہ لفظ سننے کو ملتا تھا کہ سر بات تو سمجھ میں آ رہی ہے. حالانکہ وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مسئلہ نہیں ہے، بات درست ہونی چاہیے. سمجھ میں تو ظاہر ہے غلط بات بھی آئی جاتی ہے. اچھا پھر یہ بھی بہت ساری جگہوں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ٹائپو ہوتی ہیں چیزیں، تو جس کو کوئی ٹوک دیتا ہے تو وہ برا مان جاتے ہیں کہ یار ابھی یہ میں اتنا جاہل بھی نہیں ہوں کہ میں اس لفظ کا صحیح املا نہ لکھ سکوں، یہ ٹائپو میں ہو گیا. تو وہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ کس آدمی سے غلطی ہوئی ہے اور وہ واقعی یہ لفظ غلط لکھ بھی سکتا ہے یا نہیں، یا یہ کمپیوٹر کی وجہ سے ہوا ہے. درست تفصیلی گفتگو آپ نے سماعت کی غلط العام غلط العوام الفاظ کے حوالے سے، اور ایک مفصل لیکچر ہم نے سماعت کیا عقیل عباس جعفری سے، زبان کی مختلف جہات، الفاظ کے مختلف استعمال اور ان کی ترتیب اور تصحیح سے. اگرچہ کہ یہ ایک بہت طویل موضوع ہے، اس پہ رات گئے تک ہم یہاں بیٹھ کے گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن مختصراً اب تک جو بات ہوئی اس سے یہ نتیجہ سامنے آیا کہ ہمیں کانشیس بہرحال اپنی زبان کی صحت کے حوالے سے رہنا چاہیے، جو خود بھی جاننا چاہیے اور جو نہیں جانتے انہیں بتانا بھی چاہیے. خوبصورت پروگرام شکیل جعفری کا. شکیل جعفری آئیے، مائک سنبھالیے اپنے پلیٹ فارم کا اور اگلے پروگرام کا اعلان کیجیے. آپ سب سامعین کا